کہا تھا کہ تم جب احد میں جانا یا تو علی کا سر یا محمد کا سر یا حمزہ کا سر، ان تینوں میں سے ایک کا سر لے کر آؤ، تمہیں منہ مانگا انعام دے دوں گی تو میں آ سکتا ہوں۔ تو یہ جو افریقی غلام ہوتے تھے، میں نے عرض کیا تھا کل ایک ثواب تھا افریقی غلام کا، وہ بھی اسے امام علی نے ہلاک کر دیا تھا جنگ بدر میں۔ تو یہ معاف کیجیے گا جنگ احد میں اس کو ہلاک کیا تھا شروعاتی دور میں سرداروں کو مارا ہے اس وقت۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ جو وحشی غلام تھا، وحشی اس کا نام تھا، اور یہ ہندا کا غلام تھا، یہ اس طاق میں تھا کہ حمزہ بھی نہیں سے۔ اچھا حمزہ اس کو کب مل گئے؟ اس وقت مل گئے حمزہ سے جب وہ خالد نے حملہ کیا اور چاروں طرف سے حملے ہوئے اور مسلمان بے بس تھے، تو اس وقت حمزہ آ کے مسلمانوں کو بچا رہے تھے، ڈیفینس کر رہے تھے، تلوار بھی چلا رہے تھے کفار کے خلاف اور انہیں بچا بھی رہے تھے، انہیں اٹھا بھی رہے تھے، آمادہ بھی کر رہے تھے کہ جنگ کرو، بھاگو مت، گھبراؤ مت، پریشان کرو۔ اسی میں اس نے طاق کر وہاں پر جو انداز جنگ ہے نا افریقہ میں، ایک ایسے ہی جو نیزے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، 1.5 فٹ کا نیزہ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے لڑائی لڑنے کا، وہ انداز دور سے 3 کلو سے مارتے اس نیزے کو، اور وہ اربوں میں نہیں تھا، وہ لڑائی اربوں کو آتی نہیں تھی، وہ افریقی لڑائی ہے خاص۔ تو اس نے اس انداز میں دور سے تاکہ وہ نیزہ جناب حمزہ کے شکم میں مارتا، جو جناب حمزہ کی شہادت کا سبب بن گیا۔ اب حمزہ شہید ہو گئے، تقریب ختم ہو گئی میری، حمزہ شہید ہو گئے۔ رسول خدا کو جیسی اطلاع ملی کہ حمزہ شہید ہو گئے، اب جب جنگ فتح ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، یہ خبر مدینے میں بھی پہنچ گئی کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ تو مدینہ زیادہ دور تو نہیں ہے، میدان ہے اس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمان عورتیں بھی وہاں آگے میدان میں سن کے کہ جب ان کے شہید مارے گئے، شہید ہوئے ان کے گھر کے لوگ، تو خبر سن کے خبر شہادت بے چین ہو کے میدان میں آ گئی۔ تو جناب سیدہ بھی اس وقت میدان میں آ گئی، تو پھر خبر ملی کہ رسالت مآب بھی شہید ہو رہے، مدینہ میں عام ہو گئی خبر کہ رسول اللہ بھی مارے گئے۔ اور جب وہاں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ زخمی ہے، تو فرسٹ ایڈ جو رسالت مآب کو پہنچائی تھی امام علی کے بعد، امام علی سے محفوظ موقع پر بیٹھا گئے، تو جناب سیدہ نے اپنا صوفی رومال چلایا، اور اس رومال کو چلا کر اس کی جو راکھ تھی وہ راکھ رسول خدا کے زخموں میں بھری۔ یہ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے کہ جو راکھ ہوتی ہے نا جلی ہوئی، اس کو اگر زخموں میں بھر دیجیے آپ صوفی کپڑے کی تو زخموں میں خون نہیں آتا، رک جاتا ہے۔ تو جناب سیدہ یہی کام کرتی تھی، رومال چلاتی تھی، صوفی کپڑے کے لائی تھی اور وہ بنا کے دیتی تھی، اور نصیبہ اور دوسری خواتین جو ہے لے جا کے شہیدوں کے زخموں میں بھرتی تھی، جو زخمی تھے، جن کی امید تھی کہ بچ جائیں گے۔ جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن جو ایسے لوگ تھے جو زخمی تھے اور امید تھی کہ بچ جائیں گے، تو ان کے زخموں کا علاج ہو رہا تھا ایک طرح سے۔ اب رسول خدا نے جناب سیدہ کو جب یہ جنگ پوری فتح ہو گئی، اپنے پاس ہی بیٹھا دیا پہلو میں، رسول خدا کے پاس حجاب کے عالم میں پیچھے جناب سیدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اب خواتین ادھر سے آ رہی تھیں مدینے سے۔ اسی میں رسول خدا نے اپنے غلام کو کہا کہ تم جاؤ ذرا سا مجھے حمزہ کی خبر شہادت کی تصدیق کرو، میدان ہے بہت بڑا میدان ہے، تو جاؤ جا کے دیکھو کہ واقعی میرے چچا شہید ہو گئے یا ابھی زندہ ہیں یا کہاں پر ہیں، جاؤ ڈھونڈو ان کو، اگر زندہ ہے تو ان کو ڈھونڈو اور لاشا ہے تو ان کو ڈھونڈو۔ اب وہ ڈھونڈنے گیا، اب جو وہ جناب حمزہ کی لاش پر پہنچا، اس غلام نے ایسا عالم دیکھا کہ وہ ہمت نہ کر سکا کہ واپس رسول خدا کے پاس آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندا ملعونہ نے، ابو سفیان کی بیوی نے، یزید کی دادی نے جناب حمزہ کا جگر سینے سے باہر نکال کر اس کو چبایا، اور چبا کر لاشے کے برابر میں ڈال گئی۔ جناب حمزہ کے کان کاٹ کے لے گئی، جناب حمزہ کی ناک کاٹ دی۔ یہ جو صورتحال لاشے کی تھی، اب غلام میں بھی ہمت نہ تھی کہ جا کے رسول خدا کو بتائے کہ حمزہ اس عالم میں ہے۔ وہ وہیں رونے لگا اور وہیں بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ نہیں آیا تو انہیں کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آیا کیوں نہیں؟ تو مولائے کائنات کو بلایا، بھیا علی ذرا آپ کو حمزہ چچا کا جو کہاں پر ہے ان کا لاشا
یا زندہ ہیں تو حضرت علی کا ہے. حضرت علی کو تو معلوم تھا کہ شہید ہو چکے ہیں, رسول اللہ کو معلوم تھا شہید ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے بچے وہ زخمی ہوں. تو علی آئے دیکھنے کے لیے. اب جو مولا کائنات دیکھنے کے لیے آیا اور جناب حمزہ کے لاشے کی جو حالت دیکھی, اولی پہ بیٹھ کر وہی تو ہے. انہوں نے بھی ہمت نہیں تھی کہ حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر رسول خدا کو جا کے دے دیں. جب علی بھی نہیں آئے تو اب رسول خدا گھبرائے, ان کا کچھ معاملہ ضرور ہے. جو علی بھی واپس نہیں آئے, اب میں خود چلوں گا حمزہ کی لاشے پر. اب حضرت علی نے مظلوم کربلا مولا آپ کو سننے کی طاقت دے, مجھے پڑھنے کی طاقت دے. حضرت حمزہ کے لاشے پر رسول خدا آئے, اور اب جو رسول خدا لاشے پر آئے, جیسے حمزہ کی لاشے کو دیکھا کہ کان کٹے ہوئے ہیں, ناک کاٹ دی گئی ہے, جگر چاک ہے, کلیجہ باہر پڑا ہوا ہے, رسول خدا یہ دیکھ کر خشکا کے گر گئے. عزادارہ نے مظلوم کربلا اپنے چچا کا جب یہ حالت دیکھا تو رسول برداشت نہ کر سکے, خشکا کے گر گئے. مولا کائنات نے رسول خدا کو سنبھالا, حوصلہ دیا, تھوڑی دیر کے بعد بیدار کیا, جگایا, یا رسول اللہ صبر سے کام لیجیے, مولا اپنے آپ کو سنبھالیے, آقا اپنے آپ کو سنبھالیے. اتنے میں کسی عورت نے آ کے کہا کہ مدینے سے صفیہ آ رہی ہے. حضرت رسول اللہ کہ مدینے سے صفیہ آ رہی ہے, حمزہ کی بہن آ رہی ہے, رسول خدا کی پھوپھی آ رہی ہے. راوی کہتا ہے پیغمبر اسلام کے بدن میں طاقت نہ تھی, خشی کا عالم تھا, مگر جیسے ہی سنا صفیہ آ رہی ہے, بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے, اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنی رضا اتاری کہ حمزہ کے لاشے پہ ڈر دو, حمزہ کے لاشے پہ ڈر دو. ارے بہن بھائی کے لاشے کو اس عالم میں نہ دیکھ لے. حضرت لوگ سمجھ گئے تو اپنے آنسو نہ روکیے گا. جناب صفیہ آئی, جیسے ہی بھائی کے لاشے پر آئی اور بھائی سے لپٹ کر بہن کرنے لگی, ہے میرے غازی, اے میرے حمزہ, ارے بہن کو چھوڑ کر چلے گئے. جناب صفیہ کے بہن ایسے دمنگیز تھے کہ سارا لشکر اسلام رونے لگا. اب عزادارہ نے مظلوم کربلا, اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی صفیہ کو لاشے سے الگ کر دو. ابھی صفیہ چادر کے ساتھ لاشے سے لپٹی ہوئی ہے, اگر یہ چادر ہٹ گئی اور حمزہ کے لاشے کا حال صفیہ نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا. اے علی, ارے بہن کو سنبھالو, بہن بھائی کا لاشا اس انداز میں نہ دیکھے. مولا کائنات آگے بڑھے, پھوپھی کو سنبھالا, پھوپھی کو اٹھایا. عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب صفیہ کو اٹھا کر دور فاصلے پر لے گئے, وہاں جا کے بیٹھا دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, ارے یہ تو حمزہ کا لاشا ہے, اور صفیہ کو آپ نے کہا کہ بھائی کے لاشے کو نہ دیکھ لے, لیکن ذرا کربلا آئیے, حسین کا لاشا. حضرت اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, ہم بے ادا کر رہے ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا, ارے حسین کے گلے میں شیول کا خنجر چل رہا تھا, زینب پڑی ہوئی دیکھ رہی تھی, فریاد کر رہی تھی, اے نانا, ارے یہ وہی حسین ہے جس کے گلے کے ہاتھوں سے لیتے تھے. اے نانا, یہ وہی حسین ہے جسے جبرائیل امین جھولا جھولاتے تھے. یہ فریادیں کر رہی تھی, لیکن عزادارہ نے مظلوم کربلا, ایک وقت وہ بھی آیا, میں کیسے بیان کروں, اسی جملے پہ مجلس کو تمام کر دوں گا کہ یہ زینب جنہیں نے اپنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا تھا, پھر یہ عصر عاشور کے وقت خبر آتی ہے کہ گھوڑوں کی نعل بندی ہو رہی ہے.